ساتھ میں ہوں اسامہ بن عبید۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کھوکھر ٹاؤن میں ریسکیو اہلکاروں کے ملبے تلے دب جانے کا معاملہ۔ ملبے تلے دبنے والے فائر فائٹر کی لاش کو نکال لیا گیا۔ شناخت ناظم حسین کے نام سے ہوئی ہے۔ ٹاؤن پلاسٹک کے گودام میں آتشزدی کا واقعہ پیش آیا۔ کولنگ کے عمل کے دوران چھت گرنے سے 6 ریسکیو اہلکار ملبے تلے دب گئے۔ ریسکیو اہلکار ناظم حسین کی شہادت کی تصدیق ہو گئی۔ 5 زخمی ریسکیو اہلکار بھی ہاسپٹل میں زیر علاج۔ ناظم حسین شہید نے ڈیوٹی کے فرائض انجام دیتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ لاہور کے بڑے تجارتی مرکز حفیظ سینٹر میں آگ بھڑک اٹھی۔ شارٹ سرکٹ کے باعث لگنے والی آگ تیسری منزل تک جا پہنچی، تاہم ریسکیو کے بروقت رسپانس کے باعث آگ پر قابو پایا گیا۔ بیسمنٹ پارکنگ میں کھڑی کئی موٹر سائیکلیں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ دکانیں محفوظ رہیں اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ کے بعد حفیظ سینٹر کو تاجروں اور شہریوں کے لیے بند کر دیا گیا، جس سے تاجر حضرات پریشان ہوئے۔ پر قابو پایا گیا۔ آگ لگنے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور دکانیں بھی آگ سے محفوظ رہیں۔ بیسمنٹ پارکنگ میں کھڑی کئی موٹر سائیکلیں آگ کی زد میں آ گئیں جو جل کر خاکستر ہو گئیں۔ جیسے ہی حفیظ سینٹر میں آگ لگی، دکانداروں نے اپنا سامان نکالنا شروع کر دیا۔ ابتدائی طور پر ریسکیو کی 5 گاڑیوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ انتظامیہ اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ دکانداروں کو اندر جانے سے روک دیا گیا، جس پر تاجروں کا کہنا تھا کہ ہمیں اندر تو جانے دیں، ہم دیکھیں گے کہ کیا نقصان ہوا ہے۔ یونین کو متعدد بار فائر فائٹنگ آلات نصب کرنے کا کہہ چکے ہیں۔ 10 کروڑ سولر پر لگا دیا، لیکن چند لاکھ فائر فائٹنگ سسٹم پر نہیں لگایا جا رہا۔ اس حفیظ سینٹر کی الحمدللہ کروڑوں روپے کی کمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیسہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے کہ آپ نے کہاں پہ لگانا ہے۔ یہ سولر اس نے 10-12 کروڑ روپے کا لگا دیا اوپر، ٹھیک ہے، اور فائر فائٹنگ کا سسٹم ہی نہیں ہے یہاں پہ سرے سے، اور تاروں کے جال ہیں۔ صرف اور صرف اس کو پچھلے 1.5 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس انتظامیہ کو کہہ رہے ہیں کہ 1.5-2 کروڑ روپے کا بجٹ نکال کے اس میں فائر فائٹنگ کا سسٹم تو اچھا کر لو، جو کہ بالکل ایک مائنر رقم ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں 1122 کا۔ 1122 بر وقت آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں اپنے اکوپمنٹ کے ساتھ آئی ہے، ہمیں ایک بہت بڑے حادثے سے اس نے بچا لیا ہے اور الحمدللہ ساری دکانیں محفوظ رہی ہیں۔ میں صرف ایک درخواست کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ خدا کے لیے بناوٹی کام نہ کریں۔ جو سب سے اہم مسئلہ ہے تاروں کے نظام کو بہتر بنائیں۔ ہم کب تک اللہ کے توکل سے بیٹھے رہیں گے اور تاریں اسی طرح جلتی رہیں گی اور ہم اپنے کاروبار کا تماشا بناتے رہیں گے۔ ریسکیو ٹیم نے حفیظ سینٹر میں لگنے والی آگ پر فوری کارروائی سے قابو پا لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ریسکیو ٹیم کی فوری کارروائی پر شاباش۔ عمارت کا سیکیورٹی اور سیفٹی آڈٹ کرانے کا حکم بھی دے دیا۔ کہا فوری کارروائی نہ ہوتی تو کاروباری برادری کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا۔ تاجروں کی 100 سے زائد موٹر سائیکلیں جل گئیں۔ آئی جی پنجاب سے چوری شدہ موٹر سائیکلیں متاثرہ تاجروں کو دینے کی اپیل کرتی۔ 100 موٹر سائیکل جل گئی ہے۔ اب 100 موٹر سائیکل جن کی جلی ہے، انہوں نے زندگی میں کیسے موٹر سائیکل خریدی ہوگی یہ ان کو پتہ ہے۔ میں آئی جی پنجاب سے اپیل کرتا ہوں جو چوری کی موٹر سائیکلیں جو ابھی تک نہیں دی گئیں، وہ 100 موٹر سائیکل فوری طور پہ ان کے نمبروں پہ چڑھائیں اور ان کو دی جائیں۔ تو میں یہی اپیل کروں گا کہ ہم آپ کو راستہ بتاتے ہیں کہ کس طرح اس کا حل ہے۔ انشاءاللہ اس پہ میں آئی جی صاحب سے میٹنگ بھی کرتا ہوں اور آپ کے لیے حکومت وقت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کوئی ہیلپ کرے۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کا کہنا ہے کہ 1 بجے کے قریب لگنے والی آگ کی کال موصول ہوئی۔ آگ کا آغاز بیسمنٹ سے ہوا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دکانوں کو کتنا نقصان پہنچا ابھی اس کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر رضوان نصیر نے بتایا کہ آگ بجھانے کے آپریشن میں 25 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ لاہور میں مونسون کی موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ کئی گھنٹے جاری رہنے والی بارش سے نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے۔ انتظامیہ کے ہنگامی اقدامات کے باوجود شہری مشکلات کا شکار رہے۔ سڑکوں پر جمع پانی نے واسا کی تیاریوں کا پول کھول دیا۔ لاہور میں جمعرات کی صبح 5:20 پر شروع ہونے والی بارش 11:30 بجے تک وقفے سے جاری رہی۔ یہ رواں برس مانسون سپیل میں سب سے زیادہ اور تیز بارش ریکارڈ کی گئی۔ نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 182 ملی میٹر، گلبرگ میں 153، اقبال ٹاؤن میں 181، جیل روڈ پر 124، تاج پورہ میں 140 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ شہر میں اوسطاً 144 ملی میٹر بارش نے معمولات زندگی درہم برہم۔ کیمپ اور لکشمی چوک میں بھی بارشی پانی سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ چبرجی کے قریب نالے کی دیوار ٹوٹنے سے PNT کالونی ڈوب گئی۔ LOS روڈ کے نکاسیاب کے پائپ بلاک ہونے سے سمن آباد اور گلشن راوس سمیت ملحقہ آبادیاں زیر آب آئیں، جس سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی۔ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب لمحہ بلمحہ آپریشن کی خود نگرانی کر رہی ہیں۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل، DG واسا پنجاب طیب فرید اور MD واسا لاہور غفران احمد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث غیر
متوقع بارش کے خطرے کے پیش نظر پنجاب کے تمام واساس کو ہنگامی صورتحال کے لیے مکمل تیار رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ بارش کے شدید سپیل نے شہر لاہور میں جل تھل ایک کر دیا۔ بارش کے باعث شہر کے نچیبی علاقے زیر آب رہے۔ لیسکو کے درجنوں فیڈر ٹرپ کر جانا الگ ستم ڈھاتے رہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے مونسون بارشوں کے تیسرے سپیل کا الرٹ جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ بارش لکشمی چوک اور نشتر ٹاؤن کے علاقوں میں ریکارڈ کی گئی۔ اقبال ٹاؤن میں 181 ملی میٹر جبکہ پانی والا تالاب میں 175 ملی میٹر بارش برسی۔ بارش برسنے سے موسم تو خوشگوار ہوا لیکن ساتھ ہی مال روڈ، ڈیوس روڈ، کینال روڈ اور متعدد دیگر معروف شاہراہوں پر بڑی مقدار میں پانی جمع ہو گیا۔ چھوٹی بڑی سڑک سے نکاسیاب مکمل ہونے تک آپریشن جاری رکھا جائے۔ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ نکاسیاب کے بہترین انتظامات۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کہتے ہیں طویل دورانیے کی بارش سے بیشتر علاقے زیر آب رہے۔ 2 گھنٹوں کے اندر بارشی پانی کا نکاس کیا گیا۔ ماضی کے مقابلے واسا کی کارکردگی انتہائی متاثر کن رہی۔ بلال یاسین نے بانی پی ٹی آئی کے بچوں کے حوالے سے گفتگو بھی کی۔ لاہور میں 7 گھنٹے تک جاری رہنے والی بارش کے بعد شہر کے بیشتر علاقوں میں نکاسیاب کے انتظامات اور واسا کی کارکردگی پر وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا واسا ہیڈ کوارٹرز لاہور میں پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر واسا کا عملہ فیلڈ میں متحرک رہا۔ 13 زیر زمین واٹر ٹینکس کو فعال کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے بارشی پانی کا نکاس بر وقت کیا گیا۔ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں اس بار نکاسیاب کی صورتحال بہتر رہی۔ مریم نواز شریف نے اپنی گورنمنٹ میں آتے ہی ان جو ایشوز تھے ان پہ انویسٹمنٹ کی اور آج وہ فنکشنل ہیں۔ آلدو ان پہ فنش ٹچ نہیں آیا کیونکہ مونسون ارلی سٹارٹ ہو گیا اور کچھ 10-15 دن کا اگر ٹائم ملتا تو ہم اس کو فنش ٹچ دے دیتے، بٹ وہ فنکشنل ہیں، وہاں پہ مشینری کام کر رہی ہے اور جو انیشیلی پانی پاؤنڈنگ ہوتی تھی سارے کے سارے ان انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس میں گیا۔ بلال یاسین نے بانی پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سلیمان اور قاسم اب اردو سیکھ رہے ہیں، ان کے پاکستان آنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ قوم کو گمراہ کرنے والوں کو نیک ساتھ اب عوام کو مزید دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سلیمان اور قاسم وہ اردو سیکھ رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان آنا ہے اور قوم کو ورگلانا ہے، تو میں پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ ریکارڈ دیکھ لیجئے گا نکال کے کہ میں نے آپ کو 1 مہینہ پہلے میں نے کہا تھا۔ وزیر ہاؤسنگ نے مزید کہا کہ لاہور سمیت پنجاب کے 13 بڑے شہروں میں واسا کو جدید مشینری سے لیس کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں گندم کے کاشتکار کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، فصل کی کاشت سے پہلے نیا پروجیکٹ دیں گے۔ کسان کارڈ فیز 2 کے تحت 100 ارب روپے کے بلا سود قرضے دیں گے۔ 20,000 ٹریکٹر بھی سبسڈی پر دیے جائیں گے۔ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس محکمہ زراعت کے پروجیکٹس فیز 2 کے آغاز کی اصولی منظوری دی گئی۔ مریم نواز نے کہا گندم کے کاشتکار کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، فصل کی کاشت سے پہلے نیا پروجیکٹ دیں گے۔ کسان کارڈ فیز 2 کے تحت 100 ارب روپے کے بلا سود قرضے دینے پر بھی اتفاق۔ 25 ایکڑ تک اراضی مالک کسان کارڈ کے ذریعے ڈیزل، کھاد، بیج اور زرعی ادویات حاصل کر سکیں گے۔ بیٹ سپورٹ پروگرام کے تحت گندم کے کاشتکاروں کو 700 ٹریکٹرز مفت مل گئے۔ مزید 300 گرین ٹریکٹرز 15 روز میں مفت مہیا کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی اکتوبر تک 5000 سپر سیڈرز کی فراہمی مکمل کرنے کی ہدایت۔ کاشتکاروں کو 20 اقسام کی 9000 ہائی ٹیک مشینیں مہیا کی جائیں گی۔ سبسڈی کے ساتھ 1000 لیزر لیولر دینے کی تجویز پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں 6000 ایکڑ پر زیتون اور 2000 ایکڑ پر ادرک کی کاشت کے پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا بھی اصولی فیصلہ کیا گیا۔ 26 معطل اراکین اسمبلی کے خلاف نااہلی ریفرنسز۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے کارروائی شروع کر دی۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کا معطل اراکین اسمبلی کو ذاتی سماعت کا موقع دینے کا فیصلہ۔ ریفرنسز پر ذاتی سماعت 11 جولائی کو صبح اسپیکر چیمبر میں ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کے 26 ارکان اسمبلی کی معطلی کا معاملہ۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے 26 معطل ارکان اسمبلی کے خلاف ریفرنسز اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھجوا دیے، جنہوں نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ معطل اراکین کی ذاتی سماعت 11 جولائی صبح 11 بجے اسپیکر چیمبر میں ہوگی۔ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی جانب سے شفافیت اور قانونی تقاضوں کی مکمل پاسداری آئینی عملداری کے تحت اہم پیش رفت ہے۔ اسپیکر آئین کے تحت 30 روز میں نااہلی ریفرنسز پر فیصلہ کرنے کے پابند ہیں۔ پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت ارکان اسمبلی کو شفاف سماعت کا حق دیا جا رہا ہے۔ تمام معطل ارکان کو آئینی دائرہ کار میں مکمل دفاع کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے 26 اراکین کی معطلی کا معاملہ۔ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے پنجاب اسمبلی کے سامنے علامتی اجلاس منعقد کیا۔ پولیس کی بھاری نفری اسمبلی کے دروازے کے سامنے تعینات رہی۔
पंजाब असम्बली के सामने मुनक्किदा इलामती इजलास में तहरीक इंसाफ के 30 के करीब अरकान असम्बली ने शिरकत की। इलामती इजलास के बाकायदा आगाज से पहले PTI अरकान असम्बली अपोजिशन के खिलाफ हुकूमती इकदामात पर गम गुस्से का इजहार करते रहे। इन्होंने हमारे 26 मेंबरान को डी-सीट किया और गैर कानूनी तरीका अख्तियार किया, और जिस तरह आज के अवामी नुमाइंदगान इधर अपना एहतजाज कर रहे हैं, अपनी असम्बली लगा रहे हैं, और आप देखें कितनी पुलिस इन्होंने इकट्ठी की हुई है। इलामती इजलास में सबसे पहली करारदाद ज़राअत की ज़बूहाली के हवाले से मंजूर की गई। करारदाद में मुतालबा किया गया कि हुकूमत किसानों की बेहतरी के लिए इकदामात उठाए। PTI अरकान असम्बली ने पुलिस के रवैये की भी शदीद मजम्मत की। इलामती इजलास के दौरान नारेबाजी का सिलसिला भी चलता रहा। इलामती इजलास के दौरान पुलिस की भारी नफरी पंजाब असम्बली के दरवाजे के सामने तायनात देखने को मिली। इसकी मिसाल नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं डाला कल्चर को ख़त्म करने के लिए सुधरा पंजाब प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है। पंजाब में बड़ी तेज़ी से क्राइम रेट की शरह नीचे जा रही है। जितनी मजहबी हम आहंगी इस मुहर्रमुल हराम में देखने को मिली, इसकी नज़ीर पहले नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर साहबा का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है सुथरा पंजाब, तो अब सुथरा पंजाब के बाद सुधरा पंजाब जो है, अब वो नया प्रोग्राम शुरू किया गया है। जो एक विगो डाला कल्चर था, जिसके अंदर जो है वो असहा लेकर घूमने की जो एक रवायत थी, अब उसको सुधरा पंजाब के ज़रिए जो है वो काफ़ी दुरुस्त किया गया है। पंजाब में जराइम में बहुत तेज़ी से जो है वो कमी आई है। लाहौर जैसा जो शहर है उसके अंदर 68% क्राइम रेट में कमी आई है, और ये सुधरा पंजाब के ज़रिए जो है अभी आपने एक रिपोर्ट पहले भी कुछ दिन पहले आई जिसके अंदर लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी से भी जो है महफूज पंजाब को जो है वो डिक्लेयर किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त मुस्लिम दुनिया का मरकज़ बन चुका। यह बेहतरीन मौका है कि फ़लस्तीन और कश्मीर को आज़ादी दिलाई जाए। पुरअमन मुहर्रम के इनेकाद पर फ़ौज समेत सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। लाहौर प्रेस क्लब में चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने मौलाना अब्दुल गफ्फार रोपड़ी और इलामा कासिम रज़ा नकवी समेत दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फ़लस्तीन का आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के अलावा कोई हल नहीं। भारत जान ले कि कश्मीर कश्मीरियों का हक है। उम्मत मुस्लिमा को इसी इत्तेहाद की जरूरत है जो ईरान इसराइल जंग के दौरान बना। मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन को हल करने के लिए पूरी उम्मत को उसी तरह मुत्तहिद होना है जिस तरह हमने ईरान के मामले पर देखा। हुकूमत पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का एक ही मौक़िफ़ है, हमें फ़लस्तीनियों के लिए एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत चाहिए जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स शरीफ हो। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का मजीद कहना था कि मुहर्रमुल हराम में कौम ने जो इत्तेहाद का मुजाहरा किया वो मिसाली है। इस मौके पर अल्लामा अब्दुल गफ्फार रोपड़ी और अल्लामा हाफिज कासिम रज़ा नकवी ने भी खिताब किया। लाहौर चैम्बर ने FBR के कानून 37AA को मुस्तरद कर दिया। 2 लाख रुपए बैंक ट्रांजैक्शन पर 20,500 रुपए कटौती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पंजाब के नए लेबर लॉ को मुस्तरद करके 19 जुलाई को शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कायदीन की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मियां अबू जरशाद ने कहा, हम मजबूर हो चुके हैं। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से एक भी बिजनेसमैन किसी हुकूमती एडवाइजरी कमेटी में मौजूद नहीं। अभी FBR के कानून का रोना खत्म नहीं हुआ कि 2 लाख की बैंक ट्रांजेक्शन पर 20,500 रुपए टैक्स लगा दिया गया। हुकूमत ने ज़हनी तौर पे सोच लिया है इंडस्ट्री ख़त्म की जाए। 2 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन अगर हुई तो हम 20,500 रुपया आपका एज ए टैक्स काट लेंगे। हम कुर्बानी का बकरा नहीं बनेंगे। अब हमारे में इतनी सख्त नहीं है कि हम कुर्बानी का बकरा बन जाएं। आज पूरे पाकिस्तान के चैम्बरों के सदूर की मीटिंग हुई है। हम 37AA 2 लाख की ट्रांजैक्शन पे टैक्स और लेबर लॉ के ऊपर, तीनों के ऊपर 19 तारीख को हम हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर खालिद उस्मान ने कहा, बजट तजावीज़ में न सिर्फ लाहौर चैम्बर बल्कि तमाम चैम्बर्स ने तजावीज़ दी। हमारी तजावीज़ को सराहा गया, लेकिन बदकिस्मती से बजट में बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। तमाम चैम्बर्स ने जो है ना वो बेपनाह प्रपोजल्स और बहुत ही मेहनत के बाद गवर्नमेंट को ये चीज़ें प्रेजेंट की गई, लेकिन बदकिस्मती से हमें बजट में अपनी प्रपोजल्स की
کوئی ریفلیکشن کسی طرح سے بھی نظر نہیں آتی. بدقسمتی سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری پرپوزلس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری کے اندر ڈال دیا گیا. ایگزیکٹو کمیٹی ممبران خرم لودھی، آمنہ رندھاوا اور احسن ملک نے کہا بیوروکریٹس کو آڈٹ کروائیں. کیا ان کی تنخواہ اور اخراجات میں توازن ہے؟ پبلک سرونٹ ہیں مگر عوام پر حکومت کر رہے ہیں. آخر کا شکار پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی خدمات حاصل کرنے کے خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی. مسنگ فائلوں کی وجہ سے ہزاروں شہریوں کے پلاٹوں پر انتقال اور قبضے کی کارروائیاں رک گئیں. ایل ڈی اے کی ہاؤسنگ اسکیموں کی ریکارڈ شفٹنگ اور ڈیجیٹلائزیشن کا عمل لٹک گیا. پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی خدمات حاصل کرنے کے باوجود خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی. مجموعی طور پر 1,60,000 فائلوں کی شفٹنگ ہدف تھا. اب تک 90,000 فائلوں کی شفٹنگ ہی ممکن ہو سکی ہے. 70,000 فائلوں کی شفٹنگ پر سوالیہ نشان ہے، جن میں مسنگ اور انوینٹری سے باہر رہ جانے والی فائلیں شامل ہیں. 20,000 سے زائد پلاٹوں پر انتقال اور قبضے کی کارروائیاں بھی تعطل کا شکار ہیں. PLRA نے پلس سسٹم کے ذریعے ریکارڈ شفٹنگ کا منصوبہ بھی بنایا، مگر یہ منصوبہ بھی سست روی کا شکار رہا. شہری اپنے پلاٹوں کے انتقال اور قبضے کے لیے کئی ماہ سے انتظار کر رہے ہیں، جبکہ حکام کے بارہا کوششوں اور اعلانات کے باوجود ریکارڈ کی مکمل شفٹنگ اور ڈیجیٹلائزیشن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز. مونسون میں خستہ حال عمارتیں انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن گئی. اندرون لاہور سمیت شہر کے 9 ٹاؤنز میں خستہ حال عمارتوں کا انکشاف. سروے کے مطابق 84 خستہ حال عمارتیں موجود ہیں. مونسون کا اسپیل جاری، جبکہ شہر میں غیر محفوظ عمارتوں کی بھرمار. انتظامی سروے رپورٹ کے مطابق داتا گنج بخش ٹاؤن میں 42، سمن آباد میں 13، شالامار میں 3، راوی زون میں 13 عمارتیں خطرناک، باغا زون میں 10، عزیز بھٹی زون میں 3 عمارتیں خطرناک. لاہور میں مجموعی طور پر 84 غیر محفوظ عمارتوں کا انکشاف ہوا. سروے کے مطابق لاہور میں غیر محفوظ پرائیویٹ عمارتوں کی تعداد 69 ہے، سرکاری عمارتوں کی تعداد 15 ہے. 68 عمارتیں گھریلو جبکہ 16 عمارتیں صنعتی استعمال میں ہیں. انتظامیہ کے مطابق اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے بھی لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ عمارات کو فوری خالی کیا جائے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر والڈ سٹی اتھارٹی کے مطابق والڈ سٹی میں گزشتہ سال 600 خستہ حال عمارتوں کی نشاندہی ہوئی. 400 عمارتیں مکمل طور پر مرمت کروا لی گئی ہیں. 130 عمارتیں والڈ سٹی نے اپنے وسائل جبکہ 270 مکینوں کے ساتھ مل کر ٹھیک کرائی گئیں. والڈ سٹی میں 12 سے زائد عمارتیں انتہائی مخدوش ہیں جنہیں خالی کرا لیا گیا. ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا کہ مونسون کے پیش نظر خطرناک عمارتیں خالی کرنے کے نوٹسز جاری کیے گئے. کیمرامین بابر ریاض کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز. پنجاب کے 18 شہروں میں سیف سٹی سینٹرز فعال. داخلی اور خارجی راستوں، بازاروں، حساس مقامات پر جدید کیمرے نصب کر دیے گئے. سیف سٹی اتھارٹی کا دائرہ کار اب تحصیل کی سطح تک بڑھایا جائے گا. پنجاب کے 18 شہروں میں سمارٹ سیف سٹی سینٹرز مکمل فنکشنل کر دیے گئے. سیف سٹی سینٹرز کی لائیو فیڈز کو سیف سٹی لاہور ہیڈ کوارٹر سے منسلک کر دیا گیا. گجرات، صاحبال، شیخوپورہ، جنگ اور رحیم یار خان میں سیف سٹی سینٹرز قائم کیے گئے. اکاڑا، مری، اٹک، ڈی جی خان، جہلم، سیالکوٹ بھی سیف سٹی منصوبے میں شامل. سیف سٹی سینٹرز میں جدید ترین کیمرے، مانیٹرنگ سکرینز اور کنٹرول رومز بھی آپریشنل. 18 شہروں میں داخلی اور خارجی راستوں، بازاروں اور حساس مقامات پر جدید کیمرے نصب. ایمرجنسی کی صورت میں فوری رابطے کے لیے 15 پینک بٹنز عوامی مقامات پر لگا دیے گئے. ماحولیاتی آلودگی کی مانیٹرنگ کے لیے جدید سینسرز بھی سیف سٹی سسٹم کا حصہ ہیں. تمام شہروں میں پولیس اہلکاروں کو جدید باڈی کیمز، ڈرونز بھی فراہم. شہریوں کی سہولت کے لیے مختلف مقامات پر فری وائی فائی ہاٹ اسپاٹس بھی فعال. کیمروں کی مدد سے تمام شہروں کے داخلی و خارجی راستوں کی مسلسل نگرانی جاری ہے. ترجمان سیف سٹی اتھارٹی کے مطابق سمارٹ سیف سٹی سینٹرز کے قیام سے جرائم کی فوری ٹریسنگ ممکن ہو رہی ہے. سیف سٹیز اتھارٹی کا دائرہ کار اب تحصیل کی سطح تک بڑھایا جائے گا. مدثر حسین، لاہور نیوز. اس کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور معلومات کے لیے دیکھتے رہیے لاہور نیوز یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ.